السلام علیکم. جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. حیدر شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کور کرتے ہیں, بہت شاندار رپورٹر ہیں اسلام آباد میں, اور بالخصوص جو اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے 24 نومبر کے اجلاس کے معاملے کے اوپر, اس حوالے سے جس طرح سے ود ان دی پارٹی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں, وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو کہ عمران خان کی اہلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, یعنی وہ ایک آپ ان کو ایک پولیٹیشین نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری پارٹی جو ہے وہ سنبھال رکھی ہے, ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں. یہ معاملہ ہے کیا, اور ود ان دی پارٹی جو اختلافات ہیں اس کے اوپر کیا آگے چل کے کیا مزید اختلافات بڑھیں گے, کم ہوں گے, یہ معاملہ ہے کیا؟ حیدر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ یہ اچانک سے بشریٰ بی بی صاحبہ متحرک ہو گئیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے, اس وقت پی ٹی آئی میں 3 مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ کہ بشریٰ بی بی ایکٹیو ہوئیں تو شاہ محمود قریشی بھی ہمیں نظر آئے اچانک. دوسری طرف پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو گرفتاریوں سے متعلق احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. ایک اور اسی دوران خبر یہ کہ بشریٰ بی بی سے چند رہنماؤں نے کچھ سوال و جواب کیے, لیکن بشریٰ بی بی نے سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ نکلیں باہر. اور جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی, اگر بشریٰ بی بی پارٹی الیکشن یعنی عوام میں جا کر الیکشن لڑتی, جنرل الیکشن کسی ایم پی اے ایم این اے کی نشست پر, تو وہ ایک الگ بحث تھی, لیکن وہ پارٹی الیکشن بھی نہیں لڑی ہوئی. اگر ہم کہیں کہ وہ بطور چیئرمین یا کسی عہدے کے لیے پہلے لڑی ہیں اور اس کے بعد آئی ہیں, تو پھر ہم ان کے کام پر سوال نہیں اٹھا سکتے. لیکن ماضی میں ایسی مثالیں ملی ہیں, جیسے نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, اس کے علاوہ کلثوم نواز صاحبہ تھیں, انہوں نے اپنے خاوند کے لیے جدوجہد کی. بشریٰ بی بی کے لیے بھی یہ ان کا فرض ہے, اور اگر وہ نکل رہی ہیں تو یقیناً ان کا اپنے خاوند کی رہائی کے لیے کردار ہونا چاہیے, اور وہ کوشش اگر کر رہی ہیں. لیکن اس دوران کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ پارٹی کی سینئر قیادت ان کو بائی پاس کرتے ہوئے ایسے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں جس کا تعلق ان سے نہیں ہے. اس پر سوال اٹھ رہے ہیں, جیسا کہ پارٹی کے ورکرز ہمیں جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے یقیناً اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کی کہی ہوئی بات سے یقیناً انہیں اختلاف نہیں ہوگا. اڈیالہ جیل میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جب عمران خان نے ایک سوال پہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ سیاست میں آ رہی ہیں, میری خبر تھی, جس پر وہاں خان صاحب سے ساتھیوں نے سوال کیا کہ خان صاحب وہ بشریٰ بی بی تو ایکٹیو پولیٹکس میں آ رہی ہیں اور جدوجہد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو عمران خان نے ایک بات کہی, یہ آپ کے ویورز جو ہیں ان کے لیے بھی. عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ بشریٰ بی بی پیغام رسانی کے لیے ہیں, وہ نہ سیاست میں تھیں اور نہ ہوں گی, اور صرف چونکہ میرا اور اپنے رہنماؤں کے درمیان گیپ ہے, تو وہ میں جو پیغام پہنچاؤں گا صرف وہ پیغام اپنے ورکرز تک وہ پہنچائیں گے, یعنی ورکرز نہیں, پارٹی قیادت تک پہنچائیں گے. حیدر, میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ بشریٰ صاحبہ کو کس نے کہا ہے کہ وہ پارٹی امور میں جو ہے وہ آپ انٹروین کریں یا ہدایات دیں؟ اگر دیکھیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی کہیں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ عمران خان نہیں کرتے ہیں. تو بشریٰ بی بی کے بارے میں اگر عمران خان یہ خود پہلے واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ان کا عملی طور کے اوپر پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہوگا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کس نے کہا ہے ان کو کہ وہ اس طرح سے پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئی ہیں؟ دیکھیے, اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ وفادار رہنے والے اسد قیصر ہوں, جنید اکبر ہوں, عاطف خان ہوں, متعدد رہنما, یہ تو 3 کا میں نے اس لیے نام لیا کہ ان کو آپ بتا بھی سکتے ہیں, یہ وہاں نہیں گئے بشریٰ بی بی کی طرف. اور بشریٰ بی بی نے پہلے خود رہنماؤں کو کہلوایا کہ وہ پہنچیں پشاور میں, وہ میٹنگ کرنا چاہتی ہیں. بیرسٹر گوہر سمیت متعدد سینئر رہنما وہاں نہیں گئے. پھر اس کے بعد
علی امین گنڈاپور کو بشرا بی بی کی جانب سے سخت ترین احکامات جاری کیے گئے کہ آپ مرکزی قیادت سے رابطہ کریں، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ علی امین گنڈاپور نے اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، ان سب سے رابطہ کیا، بالآخر بیرسٹر گوہر گئے، اور بیرسٹر گوہر اس وقت گئے جس وقت عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام دیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح اپنا موقف رکھا کہ بشرا بی بی میرا کوئی خاص پیغام پہنچائیں گی۔ اب پیغام رساں سے بشرا بی بی ایکٹیولی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے جو نظر آ رہی ہیں، اس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے خود سوال ہونا چاہیے۔ خان صاحب سے صحافی جائیں گے، وہ سوال کریں گے یقیناً، لیکن خان صاحب ان کی جو جدوجہد ہے، میں بحیثیت ڈیموکریٹ میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر بعض چیزیں ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا پارٹی کی مرکزی قیادت سے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بشرا بی بی پیغام پہنچائیں گی، بشرا بی بی نے خان صاحب کا پیغام پہنچا دیا 24 نومبر کے حوالے سے۔ اب آپ کی مرکزی قیادت کیا اجلاس بلا کر فیصلے کرے گی اس پیغام کی روشنی میں؟ تو مرکزی قیادت نے مجھے آگے سے کہا نہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، جو انہوں نے کہا بشرا بی بی صاحبہ نے تو وہ حتمی ہے۔ یعنی بشرا بی بی صاحبہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہی حتمی ہیں، یعنی دیکھیں نا، اب پیغام رساں ہونا خان صاحب نے جیسا کہا اور فیصلہ سازی کی پاور حاصل کر کرنا، لینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اگر ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت پہ یقین ہے، جمہور پہ یقین ہے، تو ان سے میں پھر سوال کرتا ہوں، ورکر سے بھی، کہ جس وقت خان صاحب نے کہا کہ صرف پیغام رسانی ہے، تو پیغام پارٹی کی مرکزی قیادت تک پہنچ گیا۔ بیرسٹر گوہر چاہے آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن بطور چیئرمین، اور سلمان اکرم راجہ بطور سیکرٹری جنرل، اپوزیشن لیڈر، سینٹ، قومی اسمبلی میں، پنجاب میں، یہ سب اب اس پیغام کی روشنی میں ایک فیصلہ کریں گے۔ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ یہ ویسے آپ کو حیدر یاد ہوگا جب بشرا صاحبہ کی رہائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی حکومتی سطح کے اوپر کہیں نہ کہیں اس طرح کے اشاروں میں کوئی باتیں کی گئی تھیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی بہرحال کچھ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب اچانک کدھر سے آ گئے ہیں؟ بالکل خاموشی تھی، اور ایک طرح سے جو انہوں نے پیشی کے دوران جو باتیں کہیں، ایک طرح سے اس کو ایز اے پریس کانفرنس کے طور کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اچانک سے شاہ محمود قریشی صاحب کی آمد، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے آج ایک میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما اپنے گروپ کے ہمراہ یہ خواہش کرتے رہے کہ عمران خان کے متبادل کے لیے پشاور سے ایک نوجوان کو تیار کیا جائے، اور وہ گروپ ایکٹیو کام کر رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی کی مسلسل جو قربانی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے بعد قربانی کے لحاظ سے اگر کوئی نظر آتا تھا، شاہ محمود قریشی تھا۔ اس دوران ایک طریقہ اپنایا گیا کہ شاہ محمود قریشی کو اس لسٹ سے، اس دوڑ سے باہر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کے بیٹے کو مل کر فیصلہ کیا گیا کہ اغوا کرنا ہے یا کروانا ہے، یا اس میں فیسیلیٹیشن کرنی ہے۔ تو جس طرح پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر الزام لگاتے ہیں کہ میری ہی مرکزی قیادت، جب میں نے لوکیشن بھیجی وہاں سے 15 منٹ بعد آ کے مجھے اٹھا کے کوئی لے کے چلا گیا۔ اسی طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ زین قریشی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک گروپ میں سینئر رہنما نے ان کی گرفتاری کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس پر زین قریشی یا ان کے والد کے سیاست پر سوال اٹھنے لگے، اور اب دیکھیں وہ مستقبل کی سیاست سے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کھیل ہے، بہت خوفناک انداز سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں تیسرا، پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو گرفتار کروا رہی ہے، خود غائب کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نہیں، ان کے اندر کا عمران خان صاحب نہیں، پی ٹی آئی کے لائل ورکر نہیں، پی ٹی آئی کے لائل پولیٹیشنز نہیں، پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کی سوچ رکھنے والے سیاستدان۔ اور آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سیف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، بہت طویل نہ ہو جائے، بس اسی پر آگے بڑھتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جیو نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں۔ تو آج میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں ایویڈنس کی بنیاد پر کہ بیرسٹر سیف کے یا مائنس عمران خان گروپ کے اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی رابطے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے والے کے رابطے نہیں ہیں۔ اچھا حیدر، آخر میں بتا دیں، یہ جو 24 نومبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ پی ٹی آئی نکال لے گی؟
کیا کیا ڈائریکشن دی جا رہی ہیں؟ 24 نومبر بہت دور ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ پارٹی کوششیں کر سکتی ہے، کرے. تیسرا یہ کہ اپوزیشن اتحاد کے بغیر عمران خان کی رہائی ناممکن ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حیدر شیرازی نے بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں دیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات کسی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور شاہ محمود قریشی کے اچانک متحرک ہونا، بہرحال یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.